کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فلاں بن فلاں تجھے یاد ہے، فلاں دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا، دنیا کے بعض گناہ اللہ پاک یاد دلائے گا، بندہ عرض کرے گا اے میرے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا؟ وہ فرمائے گا ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا ہے۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ پھر بادل چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا، اور ایسی خوشبو ہوگی کہ اس جیسی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی ہو۔ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے۔ جی ہاں، جنت میں بازار بھی ہوگا، ہے نا عجیب بات؟ جنت کی مارکیٹ، جنت کا بازار کیسا ہوگا؟ لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ جنت میں بازار جو ہوگا وہ کاروبار یا خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ آپس کی ملاقات اور گیٹ ٹوگیدر کے لیے ہوگا۔ وہاں سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار، صحابہ کرام سے ملاقات، بلکہ سبحان اللہ اللہ کریم کا دیدار کر کے ہی تو آئے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر اس بازار میں جس کو جو چاہیے وہ لے جائے گا، وداؤٹ اینی کاسٹنگ، یا پیسے نہیں دینے ہوں گے، جس کو جو چاہیے وہ بازار ان کے لیے وہ نعمتیں ہوں گی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں ایک بازار ہے جس میں مشک کے ٹیلے ہیں، جنتی ہر جمعے کو وہاں آئیں گے تو شمالی ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو مشک سے بھر دے گی، جس سے ان کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وہ جب اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹیں گے تو اہل خانہ کا بھی حسن و جمال بڑھ چکا ہو۔ گھر والے ان سے کہیں گے بخدا ہمارے بعد تمہارے حسن و جمال میں تو اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ کہیں گے اللہ پاک کی قسم ہمارے بعد تمہارا حسن و جمال بھی بڑھ گیا ہے۔ روایت میں جو جمعہ کا لفظ آیا اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جنت میں بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل ہوں گے، جسے علماء دین ہی پہچانیں گے۔ اس افضل وقت کا نام جمعہ ہوگا۔ جنتی لوگ علماء سے وہ وقت معلوم کر کے اس بازار میں جایا کریں گے۔ دیکھیں نا، وہاں بھی جنت میں بھی علماء کرام کی ضرورت پڑے گی، تو ہمیں علماء کرام کی خدمت دنیا میں بھی کرنی چاہیے، ان سے اچھے ریلیشن رکھنے چاہیے، ان کی گڈ لسٹ میں آ جائیں۔ سبحان اللہ، بازار میں رب تعالیٰ فرمائے گا جو چاہو مانگو، لوگ علماء سے پوچھ کر مانگیں گے، لہٰذا علماء کی ضرورت وہاں بھی ہوگی۔ اے میرے ناظرین، اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت میں یہ جمعہ کا دن رب کی نعمتوں کی زیادتی کا دن ہوگا۔ جیسے دنیا میں بھی جمعہ کا دن زیادتی ثواب کا دن ہے، علماء کہتے ہیں آج دنیا میں جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جاتا۔ اب بھی جب جمعہ آیا کرے تو زیادہ نیکیاں کیا کریں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کریں۔ جنت میں لوگ اپنی دنیاوی یادوں کو بھی تازہ کریں گے، دنیاوی معاملات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ جنت میں لینگویج کون سی ہوگی؟ جی ہاں، جنت میں صرف تمام کے تمام لوگ عربی لینگویج بات کریں گے، عربی زبان میں بات کریں، سب عربی میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے۔ اور کتابوں میں آتا ہے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں اپنے بھائیوں سے ملاقات کا شوق ہوگا، تو ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا ہوگا کہ ایک کا تخت چلے گا یہاں تک کہ بھائی کے تخت کی سیدھ میں آ جائے، بس دونوں اپنے اپنے تختوں پر ٹیک لگائے آپس میں گفتگو کریں گے اور دنیا میں پیش آنے والے معاملات کے بارے میں آپس میں ڈسکشن کریں۔ تو ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا اے فلاں تمہیں وہ دن یاد ہے جس دن اللہ پاک نے ہماری مغفرت فرمائی تھی؟ ہم فلاں دن فلاں مقام میں تھے اور اللہ کریم سے ہم نے دعا کی تھی اور اس نے ہماری بخشش فرما دی تھی۔ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، جنت میں کسی قسم کا کوئی غم، کوئی پریشانی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسا بھی ہوگا کہ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ابھی اس کی گفتگو ختم نہیں ہوئی ہوگی کہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ میرا لباس تو اس کے لباس سے بھی اچھا ہے۔ یعنی تکلیف پہنچانے والی وہاں کوئی چیز اور احساس نام کی چیز ہی نہیں ہے، ایسا کوئی ایموشن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا۔ ویورز، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، جب بھی اللہ پاک سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی دعا مانگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت میں 100 لیولز ہیں، 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں آسمان و زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے۔ ایپیسوڈ کو اینڈ کی طرف لیے چلتے ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے کہ جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عورتوں کو جنت میں ان کے وہ شوہر ملیں گے جن کی وہ نکاح میں تھی، بشرطے کہ شوہر بھی جنتی ہوں۔ اگر کسی عورت کا شوہر جنت میں نہ جا سکا تو وہ کسی اور جنتی مرد کے نکاح میں دے دی جائے گی۔ اسی طرح جو عورتیں کنواری فوت ہوئیں وہ بھی جنت میں کسی مرد کی زوجیت میں چلی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی عورت یکے بعد دیگرے ایک سے زیادہ مردوں کے نکاح میں آئی تو اس میں 2 قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق جس کے نکاح میں سب سے آخر میں تھی جنت میں اسی کے ساتھ ہوگی، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم ہے، عورت جنت میں اپنے اس شوہر کے نکاح میں دی جائے گی جو دنیا میں اس کا سب سے آخری شوہر ہو۔ سب سے پہلے جنت میں کون داخل ہوگا؟ اب آئیے یہ جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں اس وقت تک دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر جنت حرام ہے، اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے تب تک دیگر امتوں پر جنت حرام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بروز قیامت سب سے پہلے کون لوگ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام۔ ویورز، جنت میں جانے کے لیے بھی ایک پرمٹ چاہیے ہوگا، ہے نا؟ امیزنگ بات، جی ہاں، اس کے بغیر کسی کا داخلہ جنت میں ممکن نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس اجازت نامے کے بغیر جنت میں داخل نہ ہوگا، اور اس کے کانٹینٹ کیا ہوگا؟ اس کا کانٹینٹ یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا، یہ اللہ پاک کی طرف سے فلاں بن فلاں کے لیے اجازت نامہ یعنی پرمٹ ہے، اسے بلند باغ میں داخل کر دو جس کی خوشے جھکے ہوئے۔ سبحان اللہ، یہ پرمیشن لیٹر ملے گا کب؟ ایک روایت کے مطابق پل صراط پر یہ اجازت نامہ ملے گا، جس کے بعد جنت میں داخلہ ممکن ہو۔ آج دنیا کے بہت سارے پرمٹس کی لوگ کوشش کرتے ہیں، دعا بھی کیجئے، کوشش بھی کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت میں جانے کا پرمٹ عطا فرمائے۔ ناظرین، جنت میں 100 درجے ہیں، there are 100 levels in heaven، اور ہر 2 درجوں کا بٹوین ایوری لیول جو ڈسٹینس ہے، جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب اسے امیجن کر لیں کہ جنت کتنی بڑی ہوگی۔ جنت میں ایک درخت ہے، اور وہ کتنا بڑا درخت ہوگا کہ جس کے شیڈو میں 100 برس تک اگر تیز گھوڑ سوار بھی سوار ہو کر دوڑتا رہے تو اس کا جتنا اس سفر طے کرے گا اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ ٹرائی ٹو امیجن وہ درخت کتنے بڑے ہوں گے۔ جنت میں ریشمی بوٹی کا درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار کیا گیا ہوگا۔ یہ بھی بتاتا ہوں کہ جنت کے درخت ہوں گے کیسے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھا کر فرمایا کہ اگر جنت میں تم اتنا پیس بھی لکڑی کا تلاش کرو گے تو تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ عرض کی گئی، پھر یہ درخت کس چیز کے ہوں گے؟ یہ کھجور کے درخت کے بارے میں ذکر ہوا، یہ پھر کیسے بنیں گے؟ تو فرمایا ان کی جڑیں موتی کی اور سونے کی ہوں گی، اور اوپری حصے میں پھل ہوں گے۔ اللہ اکبر، یعنی سونے اور جواہرات کے درخت ہوں گے۔ اچھا، پھر جنت کا گیٹ کیسے ہوگا اور کتنے بڑے گیٹ ہوں گے؟ کیونکہ آپ سوچیں نا، امیجن کریں میشر میں کتنے اربوں لوگ ہوں گے، اور جنت میں نہ جانے کتنے کروڑ اور کتنے ارب لوگ جائیں تو دروازے کتنے بڑے ہوں گے۔ فرمایا ایک دروازہ جو ہے نا، ایک بازو سے دوسرے تک، یعنی اس کی جو چوکھٹ ہوگی، ایزی معنی میں، وہ اتنی اس کی چوڑائی ہوگی کہ 70 سال تک اگر گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے تو جتنا فاصلہ طے کرتا ہے اس کی چوڑائی ہوگی، وڈتھ ہوگی۔ اور اتنے لمبے دروازے ہونے کے باوجود بھی جب جنت میں لوگ جائیں گے تو ماشاء اللہ کراؤڈ اتنا ہوگا کہ کاندھے سے کاندھا ٹکرا رہا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ The door will start to creak۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی آسانی کے ساتھ جنت میں اس ڈور میں داخلہ نصیب فرمائے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں جنت میں گھر کیسے ہوں گے۔ آج دنیا میں لوگ اب ایک دوسرے کے گھر دیکھتے ہیں، اب تو بڑے بڑے گھر بن گئے ہیں، لوگوں نے پیلیسز بنا لیے ہیں، ان کی پکچر سوشل میڈیا پہ وائرل ہوتی ہے کہ جناب ایسے بیڈ رومز ہیں، ایسے گھر ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بڑے بڑے گھر دیکھ کر کبھی کبھی دل بھی چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ دل چھوٹا نہ کریں، ہاں، دنیا میں صبر کے ساتھ زندگی گزار لیں۔ حرام کما کر بڑے بڑے اگر محلات کسی نے بنا لیے تو اس کا تو فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، اس پر تو قیامت کے دن جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ جنتیوں کے گھر کیسے ہوں۔ جنت میں ڈفرنٹ ٹائپ کے جواہر، قیمتی پتھروں کے محل ہو۔ کیا دنیا میں ایسا کوئی محل ہے جو موتیوں سے بنا ہو، جو جواہرات سے بنا ہو؟ اور وہ ایسے صاف و شفاف ہوں گے کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے گا۔ جنت کے جو گھر ہوں گے ان کی جو والز ہوں گی نا، وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہے۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اللہ اکبر، واقعی امیجن بھی نہیں ہو سکتا کہ ایسا کیسا گھر ہوگا۔ جب جائیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اچھا، جنت کے ریور کیسے ہوں گے؟ there are 4 rivers in heaven، 4 قسم کے دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا۔ اور پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہے، یعنی سبحان اللہ، ان دریاؤں کی طرف آنا نہیں پڑے گا۔ ایسا سسٹم ہوگا کہ ہر گھر کے قریب ہی وہ نہریں گزر رہی ہوں گی۔ اور وہاں کی نہروں کی اسپیشلٹی یہ ہوگی کہ وہ زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر جاری ہیں، ہے نا؟ انیمیجنیبل۔ جنت تو ہے ہی ایسی، ہمارا دماغ اگر اس کو آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کر رہا، مگر اللہ کی شان ہے۔ دے فلو اوور دا لینڈ، اور سبحان اللہ، پھر ان نہروں کے کنارے کیسے ہوں گے؟
ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ اچھا، آج دنیا میں گندی شراب لوگ پیتے ہیں، حرام شراب پیتے ہیں، جو جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اس شراب کو چھوڑ دیں، جنتیوں کو جنتی شراب پلائی جائے گی، اور اس میں نہ اسمیل ہوگی، بری اسمیل نہیں ہوگی، کڑواہٹ نہیں ہوگی، نشہ نہیں ہوگا۔ وہ پینے والوں کو بے عقل اور بدوش نہیں کرتی ہوگی، بلکہ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہو۔ اللہ، یعنی میں اگر یہ بات کروں ناظرین کہ ہر وہ کام جس سے شریعت نے ہمیں دنیا میں روکا ہے نا، اس کا شاندار آلٹرنیٹو ہمارے لیے جنت میں تیار کر رہا ہے۔ اب دنیا میں 40-50 سال کتنا جئیں گے، کتنا انجوائے کر لیں گے کسی بھی چیز کو، حرام چیز کو کچھ سال انجوائے کرنا چاہتے ہیں، یا اس پر صبر کر کے نہ ختم ہونے والی زندگی جنت میں اس سے زیادہ شاندار چیز کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں؟ اٹس اپ ٹو یو، غور کر لیجیے۔ اب آئیے، جنت میں جنتیوں کے کھانے کیسے ہوں گے؟ جنتیوں کو جنت میں ہر ٹائپ کے ڈیلیشیس کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہو جائے گا۔ ایون کہ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو دل کرے گا نا، تو اسی وقت وہ پرندہ بھنا ہوا ریڈی ٹو ایٹ ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی، دودھ وغیرہ کی خواہش ہوگی تو اس کا برتن خود بخود ہاتھ میں آ جائے گا، پینے کے بعد خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے جائیں گے۔ اچھا، پھر ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جسمانی خواہشات پورا کرنے کی طاقت دی جائے گی۔ اب ہے نا، کھانا بہت سارا ہے اور پیٹ بھر جائے تو بندہ کھا ہی نہ سکے، اس کو انجوائے نہیں کر سکتا، مگر 100 بندوں کی طاقت دی جائے گی تاکہ وہ اور انجوائے کر سکے۔ ہر وقت زبان سے تسبیح و تکبیر سانس کی طرح جاری ہوگی، جس طرح ہماری سانس چل رہی ہوتی ہے نا، ڈیلیبریٹلی زبان سے اللہ کا نام اور ذکر الہی جاری ہو۔ ہر شخص کی فیسلٹی کے لیے کم از کم، آپ کو معلوم ہے کتنے خادم ہوں گے؟ آج کسی کے کچھ امپلائیز تو بندے پھر دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ جنت میں ہر شخص کے لیے کم از کم 10,000 خادم اس کے سرانے کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ دیکھیں، آپ کی کوئی بھی فیوریٹ ڈش ہو، آپ جب پہلا نوالا کھاتے ہیں اس کی انجوائمنٹ اور ہوتی ہے، لیکن چند نوالوں کے بعد اس کی لذت کم ہوتی جاتی ہے، بیکاز پیٹ بھرنے لگتا ہے نا۔ جتنا بھی لذیذ کھانا ہو، آپ کے ہر نوالے کے بعد لذت میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی جائے گی، مگر جنت کا کمال یہ ہے کہ لذت ہر نوالے کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے الگ ہوگا، اور وہ سارے کے سارے مزے ایک ساتھ محسوس ہو رہے ہوں گے۔ ایک کا احساس ذائقہ دوسرے کے احساس میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ آپ غور کریں، یہ ساری باتیں ہیں تو ان امیجنیبل، اور وہ پہلی حدیث پاک میں آ گیا کہ کسی دل کا بھی گمان نہیں گزرا۔ جنت ایسی ہے، جنتیوں کے کپڑے نہ پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی۔ پہلا گروپ جو جنت میں جائے گا، وہ کون سا پہلا گروپ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اور ان کے فیس ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند۔ جو پہلا گروپ ہوگا ان کے چہرے ایسے ہوں گے، جو دوسرا جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتیوں میں آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا، کسی کے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہوگا۔ جنت کی خواتین حوروں کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ اگر وہ 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے اور شیریں ہو جائیں۔ اچھا، اب یہ حوریں سب سے زیادہ کس کو ملیں گی؟ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیے کہ فرمان آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کو ملیں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم خوب درود پاک پڑھیں۔ کمال ہے درود پاک بھی، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، روزی میں بھی برکت ہوتی ہے، نہ جانے کتنے دنیاوی فوائد ہیں، اور آخرت کے فوائد تو سبحان اللہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ سب سے زیادہ حوریں اسے ملیں گی جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہو۔ اچھا، اب جنتیوں کے بال کتنے ہوں گے باڈی پر؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ جتنے جنتی ہوں گے نا، ان کے سر کے بالوں کے علاوہ، پلکوں اور بھووں کے علاوہ جنتی کے بدن پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے۔ سب کے سب بے ریش ہوں گے، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، اور سب کے سب 30 ایئرس کی عمر کے ہوں گے۔ ہے نا عجیب بات؟ کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، ایوری بڈی جوانی کی جو مضبوط عمر ہے 30 ایئرس کے سارے ہوں گے۔ اب یہاں ایک اور خوبصورت بات جو میں نے کہا تھا نا کہ ہر اس چیز سے جس سے روکا گیا اس کا آلٹرنیٹ شاندار جنت میں موجود۔ مردوں کو یہاں داڑھی رکھنا ضروری ہے، کئی لوگ نہیں رکھتے ہیں، یہاں رکھ لیجئے کیونکہ جنت میں نہیں ہوگی داڑھی۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ ہم میں سے ہر کوئی آرام سے بہت محبت کرتا ہے نا، کام پورا ہو تو آرام بھی پورا ہونا چاہیے، نیند میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آئیے اب جانتے ہیں جنتی آرام کیسے کریں گے۔ جناب آپ کو ایک امیزنگ بات یہ بتاتے ہیں کہ جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ اصل میں نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں تو موت ہی نہیں ہے۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نیند وہ چیز ہے جس کے ذریعے دنیا میں ہماری آنکھیں راحت و سکون پاتی ہیں، کیا جنت میں نیند ہوگی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نیند تو موت کی ساتھی ہے اور جنت میں موت نہیں۔ اس نے عرض کی، تو پھر جنتیوں کو راحت کیسے حاصل ہوگی؟ how they will get relief؟ کیا کمال کا جواب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، کیونکہ آپ کو یہ سوال گراں گزرا۔ پھر آپ نے فرمایا، جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، ان کا ہر کام راحت کا باعث ہوگا، یعنی ہر کام میں راحت و آرام اور ریلیکسیشن محسوس ہوگی۔ کمال ہے، وہاں نیند بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر جنت میں رات اور دن نہیں ہوگا۔ حضرت زہیر بن محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں نہ رات ہے اور نہ ہی سورج اور چاند، جنتی ہمیشہ نور میں رہیں گے۔ ان کے لیے رات اور دن کی مقدار ہوگی۔ رات کی پہچان انہیں پردے لگانے سے اور دروازہ بند کیے جانے سے ہوگی، جبکہ دن کی پہچان پردے ہٹانے اور دروازہ کھولے جانے سے ہوگی۔ بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں، صرف اگزامپل کے لیے، دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جہاں جناب سردیوں میں صرف رات ہی ہوتی ہے، دن نہیں ہوتا، اور گرمیوں میں وہاں صرف دن ہی ہوتا ہے۔ تو وہاں میرا بھی کچھ ایسے ملکوں میں جانا ہوا جب بہت لمبی رات ہوتی ہے اور بہت لمبا دن ہوتا ہے بعضوں کا، تو اس میں دروازہ بند کر کے لوگ سو جاتے ہیں، باہر دن چل رہا ہوتا ہے، روشنی ہوتی، رات 1 بجے تک سورج نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اب وہ دروازہ بند کرتے ہیں، کھڑکی بند کرتے ہیں اور اپنے کمرے میں ہی رات کا سما بنا لیتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ تو دنیا ہے نا، جنت میں کیا کیا ہوگا، اللہ کی کیا کیا عطائیں ہوں گی، یہ رب جانے، اور اس کی عطا سے اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم میں سے ہر ایک سے اللہ کریم بروز قیامت یوں کلام فرمائے گا کہ بندے اور رب کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر، کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ بندہ اپنی دائیں جانب یعنی رائٹ دیکھے گا تو اسے آگ دکھائی دے گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ معاملہ پل صراط پر ہوگا، آگ نے اس پل کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا۔ ناظرین، جنتیوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ اللہ کریم خلوت یعنی تنہائی نہیں فرمائے گا۔ اور وہ خلوت کیسی ہوگی؟ جیسے ہم میں سے کوئی 14ویں رات کو تنہا دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، تجھے کس چیز نے مجھ سے دھوکے میں ڈالا؟ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ ہاؤ مچ ڈیڈ یو ایکٹ آن یور اسلامک نالج؟ اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کریم بندے کو اپنے قریب فرمائے گا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور اس کو اپنی رحمت پہ ڈھانپ کر تمام مخلوق سے چھپا دے گا۔ پھر اس پردے میں اس کا نامہ اعمال اسے دے گا اور بندے سے فرمائے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھ۔ بندہ اپنا نامہ اعمال پڑھتے ہوئے نیکی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا، جب برائی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا۔ اللہ پاک بندے سے فرمائے گا، اے میرے بندے، کیا تو اسے پہچانتا ہے؟ وہ عرض کرے گا، ہاں میرے رب، میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ پاک فرمائے گا، ہم نے یہ تیری نیکی قبول کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی بندہ سجدے میں چلا جائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے ابن آدم، سر اٹھا، دوبارہ نامہ اعمال پڑھ، ریز یور ہیڈ اینڈ ریڈ اگین یور ایکٹس۔ وہ پھر برائی کے پاس سے گزرے گا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، دل کانپ اٹھے گا۔ اللہ پاک اس سے فرمائے گا، اے میرے بندے، تو اسے پہچانتا ہے؟ عرض کرے گا، ہاں اے میرے رب، میں اسے پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں تیرے اس گناہ کو تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، میں نے تیرے اس گناہ کو معاف کر دی۔ چنانچہ وہ جب بھی کسی نیکی کے پاس سے گزرے گا اسے قبول کر لیا جائے گا تو وہ سجدے میں چلا جائے گا، اور جس گناہ کے پاس سے گزرے گا اسے بخش دیا جائے گا تو پھر سجدے میں چلا جائے گا۔ مخلوق فقط اس کو سجدے میں جاتے ہوئے دیکھے گی، حتیٰ کہ لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے، اس شخص کے لیے تو خوشخبری ہے، اس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، جبکہ لوگ اس کے اور اللہ کریم کے درمیان ہونے والے معاملے سے بے خبر ہوں گے، حالانکہ اللہ پاک نے اس بندے کو اس کے اعمال پر آگاہ بھی کر دیا ہو۔ رہے غیر مسلم اور منافق، انہیں 100 لوگوں کے سامنے پکار کر کہا جائے گا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سنو، حد سے بڑھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ بروز قیامت اللہ کریم مسلمانوں سے سب سے پہلے کیا فرمائے گا اور سب سے پہلے مسلمان کیا عرض کریں گے؟ صحابہ کرام عرض گزار ہوئے، جی ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ پاک مسلمانوں سے فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو محبوب رکھتے تھے؟ ڈیڈ یو لو ٹو میٹ می؟ مومنین عرض کریں گے، جی ہاں ہمارے رب۔ رب کریم فرمائے گا، کیوں؟ عرض کریں گے، ہمیں تیرے رحم اور تیرے عفو کی امید تھی۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا، میری رحمت تمہارے لیے لازم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ویورز، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے ہمیں یہ لیسن سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھنا چاہیے، اور شوق ہو بھی کیوں نہ اس رب سے ملنے کا جس نے ہمیں اپنے پسندیدہ دین کا ماننے والا بنایا، بن مانگے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اتنے احسانات کرنے کے باوجود ہماری غلطیوں، خطاؤں اور گناہوں پر ہم پر عذاب نازل نہیں فرماتا، بلکہ ہر وقت ہمارے لیے اپنی رحمت اور فضل کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔
تو ایسے پیارے رب سے ملنے اور اس سے ملاقات کرنے کا شوق کیسے ایک بندہ مومن کے دل میں نہیں ہو سکتا؟ یہ تو تھی بات کلام کی. اب بات کرتے ہیں دیدار کی. یاد رہے کہ دنیا کی زندگی میں اللہ پاک کا دیدار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص رہا. قلبی دیدار یا خواب میں یہ دیگر انبیاء کرام بلکہ اولیاء کرام کے لیے بھی حاصل ہے. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں خواب میں دیدار الہی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا بھی ہے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس نعمت سے مشرف ہوئے ہیں. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکیم ترمذی وغیرہ کے بارے میں لکھا کہ وہ خواب میں اللہ پاک کے دیدار سے مشرف. آخرت میں مومنوں کو رب کا دیدار نصیب ہوگا اور مومنین جنت میں سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کریں. لیکن یہ دیدار جہت، مکان یعنی ڈائمنشن، ڈائریکشن، مکان اور شکل و صورت سے پاک ہوگا. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے مرتبے کا جنتی وہ شخص ہوگا جو صبح و شام دیدار الہی سے مشرف ہو. اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ. کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے. اب ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جس میں لرننگ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بھی ہے. آپ یہ سوچیں گے کہ اگر ہم اپنی پوری زندگی بھی نیکیوں والے کام میں گزارے تو کتنی نیکیاں کر لیں گے. ذرا ایزیوم کیجئے نا 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال. آپ کو معلوم ہے قیامت میں ایک شخص آئے گا جس کے پاس 500 سال کی عبادت ہوگی. آئیے اس کا اپنے رب سے جو مکالمہ ہوگا نا وہ سنتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ابھی میرے خلیل حضرت جبرائیل میرے پاس سے گئے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ایک بندے نے سمندر میں موجود ایک پہاڑ کی 30 گز لمبی اور 30 گز چوڑی چوٹی پر 500 سال تک اللہ پاک کی عبادت کی. سمندر نے اس پہاڑ کو ہر طرف سے 4000 فرسخ تک گھیرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے انگلی برابر میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکال دیا جس سے وہ پانی پھوٹ کر نکلتا تھا اور پہاڑ کی ڈھلان میں چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انار کا ایک درخت بھی پیدا فرما دیا تھا. اسے ہر شب ایک انار نکلا کرتا تھا جو اس کی دن بھر کی غذا ہوتا. جب شام ہوتی تو وہ وضو کے لیے نیچے اترتا اور وضو کر کے وہ انار کھا لیتا اور نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا. اس نے اللہ پاک سے دعا مانگی کہ اللہ کریم سجدے کی حالت میں میری روح کو قبض فرمانا اور زمین اور کوئی بھی دوسری چیز اس کے جسم کو خراب نہ کرے، حتیٰ کہ اسے اسی طرح سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے. اللہ عز و جل نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا. غور کیجیے ناظرین، 500 سال کی عبادت، سجدے کے عالم میں موت. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، جب ہم نیچے آتے اور دوبارہ آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں تو ہمارا گزر اس کے پاس سے ہوتا ہے. ہم اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے. رب کریم اس کے بارے میں فرمائے گا، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو. اب وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے میرے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل فرما. اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، میں نے اپنے بندے پر جو نعمت کی ہے عمل سے اس کا مقابلہ کرو. چنانچہ صرف ایک آنکھ کی نعمت ہی اس کی 500 سال کی عبادت کو گھیر لے گی اور ابھی جسم کی دیگر نعمتیں باقی ہوں گی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندے کو جہنم میں لے جاؤ. پھر اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جایا جائے گا تو وہ پکارے گا، اے میرے رب، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اسے واپس لے آؤ. پھر اسے اللہ پاک کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے، تجھے کس نے پیدا کیا حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، تو نے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرا پیدا ہونا یہ تیری اپنی طرف سے تھا یا میری رحمت کی طرف سے؟ بندہ عرض کرے گا، اللہ تیری رحمت سے. اللہ پاک پھر ارشاد فرمائے گا، 500 سال تک عبادت کی طاقت تجھے کس نے دی؟ Who gave you the strength to worship for 500 years؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، تو نے تو دی. اللہ فرمائے گا، سمندر کے بیچ پہاڑ پر تجھے کس نے اتارا اور نمکین اور کھارے پانی سے تیرے لیے میٹھا پانی کس نے نکالا؟ ہر شب تیرے لیے ایک انار کس نے نکالا حالانکہ انار سال میں ایک بار پھل دیتا ہے؟ تو نے مجھ سے بحالت سجدہ روح قبض کرنے کا سوال کیا تو کیا میں نے تیرا سوال پورا نہیں کیا؟ وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، تو نے یہ سب کیا. اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، یہ سب میری رحمت سے ہے اور میں تجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں گا. پھر فرشتوں سے فرمائے گا، میرے بندے کو جنت میں داخل کر. اے میرے بندے، تو بہت اچھا بندہ ہے. چنانچہ اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دے گا. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، تمام اشیاء اللہ پاک کی رحمت ہی سے ہیں. ویورز، اس عظیم واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جنت جس کو بھی ملے گی نا، وہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے فضل سے ملے گی. ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں ہرگز جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. ایون اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی بھی اللہ پاک کی فرما برداری میں گناہوں سے بچتے ہوئے اور اس کی رضا والے کاموں کو کرتے ہوئے گزارے، کوئی ایک بھی گناہ نہ کرے اور اس حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو جائے، تب بھی اس کے اعمال جنت کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتے. رب تعالیٰ صرف اس بات پر اس کی پکڑ فرما سکتا ہے کہ تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے تم جہنم کے مستحق ہو.
اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ انسان نیکیاں ہی کرنا چھوڑ دے کہ معاذ اللہ نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا نہیں۔ ہم نے کہا جنت رب کے فضل سے ملے گی، اور رب کا فضل یہ نیکیوں اور اچھے اعمال سے حاصل ہوگا۔ نیکیاں تو ضرور کریں، لیکن کبھی اپنی نیکیوں پر بھروسہ اور گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، کیونکہ انسان کچھ بھی کر لے، کتنی نیکیاں کیوں نہ کر لے، وہ اللہ پاک کی نعمتوں کا کما حق کہو شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ کہ قیامت کے دن آدمی کے 3 طرح کے رجسٹر نکالے جائیں۔ ایک رجسٹر میں اس کے نیک اعمال ہوں گے، ایک میں گناہ ہوں گے، اور ایک رجسٹر میں وہ نعمتیں ہوں گی جو اللہ کریم نے اس بندے کو دی تھی۔ اللہ پاک سب سے چھوٹی نعمت سے فرمائے گا بندے کے نیک عمل میں سے اپنی قیمت لے لے۔ وہ ایک نعمت اس کے نیک اعمال کو گھیر کر ایک طرف کو ہو جائے گی اور عرض کرے گی تیرے عزت کی قسم مجھے میرا پورا حق نہیں ملا ہے، اب تو گناہ ہی گناہ رہ جائیں گے نا، اور دیگر نعمتیں بھی باقی ہوں گی، جبکہ نیک عمل تو سارا جا چکا ہوگا۔ جب اللہ کریم بندے پر رحم کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے تیری نیکیوں کو دگنا کر دیا ہے اور تیرے گناہوں سے درگزر فرما دیا۔ راوی کہتے ہیں میرے گمان کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ پاک یہ بھی فرمائے گا اور میں نے اپنی نعمتیں تجھے تحفے میں دے دی ہیں۔ ایسا کریم ہے ہمارا مولا، اس کا شکر ادا کیجیے۔ اپنی نیکیوں پر کبھی بھی سیٹسفیکشن یا ذرا کوئی پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے، بندہ اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے۔ ناظرین اس پوائنٹ کو تھوڑا لاجیکلی سمجھیے، اگر کسی نعمت کا شکر ادا انسان کرتا ہے تو یہ بتائیے کہ شکر کرنا کیا ہے؟ یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، اللہ پاک کی کسی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ تو اب یہ جو نعمت ملی اس کا شکر کیسے ادا کیا جائے؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہو جائے گی۔ تو اس کا شکر تو یہ ہے کہ اس پاک پروردگار کا اپنے بندوں پر نعمتوں کا ایسا سلسلہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر اللہ پاک کسی کی پکڑ فرماتا ہے، کسی کو سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر کسی کو جنت عطا فرماتا ہے تو یہ اس کا فضل ہے اور اس کی رحمت سے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں انسان کو کبھی اللہ پاک سے عدل کا سوال نہیں کرنا چاہیے، اے اللہ میرے ساتھ عدل فرما کسی معاملے میں، کیونکہ ہم اللہ پاک کے عدل کو برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ کسی خاص معاملے میں آپ اللہ پاک سے عدل کا تقاضا کر رہے ہیں، کیا پتہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہی آپ کے لیے عدل ہے، تو ہمیں عدل نہیں، ہمیں اللہ کی رحمت ہے۔ کیا پتہ میرے کسی گناہ کی سزا ہو جو میرے لیے مشکل آئی اور یہ عین عدل ہو، تو آلویز اللہ کی بارگاہ میں رحم اور فضل کا سوال کر۔ بڑا پیارا شعر ہے نا پنجابی کا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے۔ اے اللہ اگر تو عدل کرنے پر آئے تو بڑی بڑی شان والے کانپنے لگیں گے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ اے اللہ جب تو فضل فرمائے تو مجھ جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں، تو فضل ہی چاہیے، رحمت ہی چاہیے۔ اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ہمارے عیبوں کو چھپا کر اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہم سب کو داخل جنت فرمائے۔ ناظرین ہماری ویب سیریز اب اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ قیامت کے بعد کیا کیا ہوگا ہم نے سنا، پلیز صرف انجوائمنٹ کے لیے نہیں سننا، اسے دلچسپی کے لیے اور واقعات کے لیے نہ سنیں۔ اس قیامت کے دن کو ہم سب نے دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی اس کو بائی پاس کر جائے گا۔ وی ہیو ٹو سی، ہم سب کو قیامت کا دن ایکسپیرینس کرنا ہے۔ اس دن سختی بھی ہوگی، اس دن رحمت بھی ہوگی، اس دن پیاس بھی ہوگی تو حوض کوثر بھی ہوگا، اس دن گرمی بھی ہوگی تو اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا۔ پل صراط سے لوگ کٹ کر جہنم میں گر بھی رہے ہوں گے تو کچھ بجلی کی طرح گزر بھی رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو کچھ کو جنت کا پروانہ بھی مل رہا ہوگا، کچھ جہنم کا عذاب سہ رہے ہوں گے تو کچھ جنت میں انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اب مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ میں نے قیامت کے دن رسوا ہونا ہے یا قیامت کے دن شاد رہنا ہے، قیامت کے دن پکڑے جانا ہے یا قیامت کے دن آزاد رہنا ہے۔ اللہ نہ کرے جہنم میں جانا ہے یا نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے۔ دیکھیں نا دنیا میں بھی تو موٹر ویز ہوتے ہیں نا۔ مثال دیتا ہوں، اگر کوئی شخص لاہور رہتا ہے اور اس کو کراچی آنا ہے تو وہ پشاور والے موٹر وے پہ جا کر کہے دعا کرے میں کراچی پہنچ جاؤں، تو وہ نہیں پہنچے گا، اس کو اپنا روڈ سلیکٹ کرنا پڑے گا نا، پھر دعا کرے گا۔ تو پہلے جنت کا راستہ تو سلیکٹ کرے نا۔ کوئی شخص جنت کے راستے پر چل نہیں رہا اور دعائیں کر رہا ہے یا اللہ جنت میں بھیج دے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اسٹیپ فارورڈ تو کیجیے۔ نمازیں پڑھنی ہے، حرام سے بچنا ہے، زندگی ہی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ آئیے اپنی زندگی کا گول بنا لیں کہ میں نے قیامت کے دن